کمرے میں کسی طرح کی بھی کوئی سجاوٹ نہ تھی اور وہ بیڈ پر اپنا لہنگا سنبھالے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو بھی سنبھالے بیٹھی تھی۔ آج رات کی دلہن کی طرح اس کے دل میں کسی قسم کے جذبات اور خواہشات نہ تھی، بلکہ اس کا دل وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اور اس نے کمرے کی سوگوار سی فضا کو دیکھا اور پھر اپنی پلکوں پر اترے ہوئے آنسو۔ آج مقدر نے اس کے ساتھ جس قدر گھناؤنا مذاق کیا تھا وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اگر اسے سکندر علی نے سہارا نہ دیا ہوتا، آج وہ قسمت کی اس منڈیر پر کھڑی تھی جہاں پر لگنے والا صرف ہلکا سا دھکا بھی اسے زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیتا، اور پھر شاید وہ ساری زندگی ابھر نہ پاتی۔ وسیم نے اسے تذلیل کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، اس بات کا اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ اور آج سے صرف 2 ماہ پہلے اس کے باپ کی مرضی کے مطابق وسیم کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ وسیم ان کے محلے کا ہی لڑکا تھا اور ان کے گھر اس کے والدین کے اچھے تعلقات تھے۔ وسیم اچھا لڑکا تھا، ہلکی پھلکی بات چلی تو اس کے دل میں بھی خواہشات انگڑائیاں لینے لگی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی وسیم کے حوالے سے سپنے پرونا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کی رضامندی سے وسیم کے ساتھ اس کی منگنی طے کر دی گئی۔ وہ پہلے بھی وسیم کو جانتی تھی، اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا تھا اور ہر لحاظ سے ایک معقول رشتہ تھا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا اس کے بھائیوں کی شادیوں کو، اور اب وہ اکیلے ہی اس گھر میں بچی تھی جس کے ہاتھ پیلے کرنے کے بعد اس کے والدین ہمیشہ کے لیے اولاد کے فرض سے سبکدوش ہو جاتے، اور اسے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے ایک اچھا اور معقول رشتے میں منسلک کر دیا گیا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی، لیکن جسامت کے لحاظ سے اس کا وزن کچھ زیادہ تھا۔ وہ حد سے زیادہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی، لیکن کچھ وراثتی لحاظ سے بھی اس کے گھر والے بھری بھری جسامت کے مالک تھے، لہٰذا اس کا بھی وزن ہلکا پھلکا بڑھتا چلا گیا، اور جس پر اس نے خاص توجہ نہ دی، لیکن اب آ کر یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ وسیم کے رشتے سے پہلے بھی 1-2 بار اسے رشتے والے دیکھنے کے لیے آئے، لیکن ہر بار ناک منہ چڑھاتے ہوئے اکثر عورتیں کانوں میں یہی سرگوشیاں کرتی ہوئی اٹھ جاتی کہ اس کا وزن زیادہ ہے، اور آج کل کے لڑکے زیادہ وزن پسند نہیں کرتے۔ سو 1-2 بار کی ریجیکشن نے اسے اچھا خاصا مایوس کر دیا، اور وہ اچھی خاصی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور خاندان میں ایسا کوئی لڑکا موجود نہ تھا جو اس کا ہم عمر ہو سوائے سکندر علی کے، اور وہ بھی ملک سے باہر ہوتا تھا۔ اس کی سوتیلی خالہ کا بیٹا جس کے ساتھ تعلقات زیادہ بہترین نہ تھے، اور اس کی والدہ اور اس کی خالہ کے درمیان زیادہ نہیں بن پاتی تھی، لہٰذا ان کے گھر آنا جانا بھی کافی کم تھا، لیکن دونوں گھرانے کے لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھوں میں ضرور شریک ہوا کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ سکندر علی کے گھر والوں کو بھی اس کی شادی میں انوائٹ کیا گیا۔ رات تک سب کچھ ٹھیک تھا، اسے وسیم کے نام کی مہندی لگا دی گئی جو ابھی تک اس کے ہاتھوں میں جگمگا رہی تھی۔ وسیم ایک کھلے دماغ کا مالک تھا جس کی سوچ کافی وسیع تھی، اور منگنی کے بعد بھی اس نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ موبائل پر اس سے بات چیت کیا کرے، لیکن زہرا کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی، اور تب تک جب تک کہ ایک جائز رشتے میں منسلک نہ ہوا جائے تب تک کوئی بھی رشتہ بہترین نہیں ہوتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شرافت پر کوئی بھی حرف آئے یا پھر اس کے باپ کی عزت خراب ہو جائے، لہٰذا اس نے بہترین طریقے سے معذرت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ کبھی کبھار میسج پر بات کر لے گی، لیکن ویڈیو کال پر آنا اسے مناسب نہیں لگتا، اور پھر وسیم کے گھر والوں کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وسیم اس پر دباؤ ڈالتا تھا اور اسے اکثر انجان نمبروں سے کالز کرتے ہوئے محبت بھرے پیغامات کے ساتھ ساتھ ویڈیو کال کرنے کی خواہش بھی ظاہر کرتا، اور کبھی کبھار اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اسے مجبوراً وسیم کی بات کو ماننا پڑتا، اور وہ اس سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر لیا کرتی۔ وسیم بے حد خوش تھا، ظاہری طور پر لگتا تھا کہ اسے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عین وقت پر کیا ہوگا جو وہ اس کی عزت پر اتنا بڑا دھبا لگا کر چلا جائے گا۔ رخصتی سے پہلے بارات کی آمد تک وہ بے حد خوش تھی، سب کچھ اس کی پسند کے مطابق ہو رہا تھا۔ اپنی شادی کی ساری شاپنگ اس نے اپنی مرضی سے کی، دل میں کہیں یہ افسردگی بھی حائل تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بے حد خوش تھی کہ اسے وسیم جیسا اچھا شوہر ملنے جا رہا تھا جو اسے اچھا خاصا پسند کرتا تھا۔ اور بارات آئی اور اس کے بعد نکاح کا شور اٹھا،
لیکن اس سے پہلے ہی وسیم معذرت کرتے ہوئے صرف آدھے گھنٹے کا وقت لے کر وہاں سے اٹھا اور پھر اس کی واپسی ناممکن ہو گئی۔ وہ کافی دیر وسیم کا انتظار کرتی رہی۔ پوری بارات میں ہلچل مچ گئی، لیکن ایک آخری بار وسیم کی کال اس کے نمبر پر موصول ہوئی اور اس نے کپ کپاتے ہوئے بے تابی سے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا اور وسیم کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بات ہے جانے من، آج کال اٹھانے میں تم نے ذرا برابر بھی دیر نہیں کی؟ آپ کہاں چلے گئے ہیں وسیم؟ بارات انتظار کر رہی ہے، میں بالکل تیار ہوں اور نکاح کا وقت جا رہا ہے اور آپ… اس نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا، جبکہ دوسری طرف سے دیا گیا وسیم کا جواب اسے حقیقت میں زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اسے آج پتہ چلا کہ عزت پر حرف آنا کسے کہتے ہیں۔ اسے آج پتہ چلا کہ لڑکی ہونا کتنا بڑا جرم ہے، اور آج اس کے باپ کو ساری بارات کے سامنے سر جھکانا پڑا تھا۔ بہت معذرت، لیکن تم اپنے باپ کو انکار کر دو، کیونکہ میں واپس آنے والا نہیں ہوں۔ میرے دوستوں میں، میرے سوشل سرکل میں تمہارے وزن کو لے کر کافی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن اگر تم میری بیوی بن جاؤ گی تو یہ میرے لیے اور شرمندگی ہوگی، اور ویسے بھی تم جیسی تنگ نظر کی مالک سوچ کی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مقصد اپنی زندگی برباد کرنا ہے، سو میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی، جبکہ دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ اس نے فوری طور پر بیک کال کی، لیکن اس کا نمبر آف تھا اور حقیقت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ تبھی نسیمہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کیا کہتا تھا وسیم؟ کہاں ہے وہ؟ آ رہا ہے؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا تھا، اور جب اس نے نفی میں گردن ہلا دی، نہیں امی، وہ نہیں آ رہا، اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اور نسیمہ بیگم کے سر پر تو گویا جیسے بم پھوڑ دیا گیا ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی نازو پلی بیٹی کی قسمت اتنی بری ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہی اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ انہیں تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور اسی وقت رشید صاحب اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کو یوں بری طرح روتا دیکھ کر اچھا خاصا بوکھلا گئے تھے۔ کیا ہوا ہے زارا؟ کیوں رو رہی ہو میرا بچہ؟ انہوں نے آگے بڑھ کر زارا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تبھی وہ باپ کے سینے سے جا لگی۔ بابا، جس عزت کو بنانے کے لیے میں نے آج تک گھر سے باہر جھانک کر نہیں دیکھا، وہ عزت مٹی میں مل گئی۔ وسیم نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے باپ کو بتایا تھا، اور رشید صاحب کے چہرے کی زرد رنگت نے اسے مزید پچھتاووں میں گھیر دیا۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے زبیدہ خانم کے، اور اس روز پہلی بار نسیمہ بیگم نے خود زبیدہ بیگم کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی راستہ نہیں، میری بیٹی کی عزت سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں، اور میرے پاس آخری انتخاب ہے سکندر علی، انہوں نے کہا تھا، اور زبیدہ بیگم بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس وقت ان کے چہرے پر جو چمک تھی، نسیمہ بیگم اس چمک سے اچھی طرح واقف تھی، اور انہیں اندازہ بھی تھا کہ اس وقت ان کے طنز کا مقصد کیا ہے، سو انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے آگے بڑھ کر اپنی بہن کی کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سکندر علی اس وقت شادی پہ آ رہا ہے، وہ کل شام ہی پاکستان پہنچا ہے، لیکن مجھے تو اس بات کا افسوس ہے اگر تمہارے پاس سکندر علی کا انتخاب نہ ہوتا تو پھر کیا کرتی؟ وہ آج بھی طنز کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی، اور دوسری مرتبہ انہوں نے پلٹتے ہوئے اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ زارا سے محبت کرتی تھی، چاہے نسیمہ بیگم اور رشید صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات جیسے بھی تھے، زارا انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ سکندر وہی کرے گا جو میں اسے کہوں گی، اور میں نے آج تک اس سے کچھ نہیں مانگا، اور آج میں اس سے صرف تمہارے لیے اس کی زندگی اور اس کا ساتھ مانگوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اور زارا نے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیسا ہوگا۔ اس نے آج سے 10 برس پہلے اسے دیکھا تھا، اور پھر آج تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہ خالہ زاد تھے، لیکن ان دونوں کو آپس میں کوئی رابطہ نہ تھا۔ سکندر علی اس سے نہ صرف 10 سال بڑا تھا بلکہ ایک مغرور قسم کا نوجوان تھا، اور اکثر ہی اپنے رشتوں سے دور رہا کرتا۔ اس نے جوانی کی سرحدوں کو چھوتے ہی ملک کی سرحدوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ باپ کے انتقال کے بعد بزنس کی دنیا پر جم کر راج کرنے والا سکندر علی آج تک کسی عورت سے رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو پایا تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ 10 سال کے لیے اپنی ماں سے دور رہا، اور زبیدہ بیگم یہی چاہتی تھی کہ جب وہ واپس آئے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کی شادی کرے۔ یہ بھی ان کی خالہ کا احسان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس وقت رضامندی ظاہر کر رہی تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ سکندر کا عمل کیا ہوگا یا اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے گی، لیکن اس وقت اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تم میری دعاؤں کے زیر اثر ہو، اپنے باپ کی عزت کے لیے حامی بھر لو۔ مجھے یقین ہے کہ سکندر اس رشتے کو تسلیم کر لے گا اور اسے ہار ماننا پڑی۔ وسیم کے والدین کے پاس شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا اور وہ اچھے اور شریف لوگ تھے، لیکن وسیم نے زارا کے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دیا تھا، سو خاموشی سے انہیں واپس جانا پڑا اور جاتے ہوئے انہوں نے معذرت کرنی چاہی، لیکن رشید صاحب نے کہہ دیا کہ انہیں معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اور اس کے بعد نہ جانے زبیدہ بیگم نے سکندر علی سے کیا کہا اور ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، لیکن وہ یہی جانتی تھی کہ سکندر علی نکاح کے لیے مان گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ دلہے کا نام بدل چکا تھا اور نام کے ساتھ سارے احساسات بھی بدل گئے۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ بات صرف ایک معمولی سی حیثیت رکھتی ہے کہ دلہے کا نام بدل گیا، لیکن ایک لڑکی جو اپنی زندگی میں ایک شخص کی رد و بدل کر رہی ہوتی ہے، وہ اچھی طرح جان سکتی ہے کہ وہ کن نازک مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اپنی دھڑکنوں کو سنبھال کر جس جنگ سے وہ لڑ رہی ہوتی ہے، اس جنگ کا گمان کرنا بھی کسی کے لیے آسان کام نہیں، اور اس وقت زارا رشید ایسے ہی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے مزید زندگی میں کتنی نفرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ شخص کیسا ہوگا، لیکن اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے صرف باپ کی عزت کا مان رکھتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور پھر اپنے دل میں گواہی دی تھی کہ آج سے اس کے جسم پر، اس کی سوچوں پر اور ہر ایک ذرے پر صرف اور صرف سکندر علی قابض ہوگا۔ اس نے ایمانداری سے اپنا سب کچھ اس شخص کے حوالے کر دیا جسے ابھی تک اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے سکندر علی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ سکندر علی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کو کھونگٹ الٹ دیا اور زارا نے آہستگی سے پلکیں اٹھا کر صرف ایک پل کے لیے اسے دیکھا تھا، اور دوسرے ہی پل اس کی اودھم مچاتی دھڑکنوں نے مزید اودھم مچا دیا۔ مقابل حد سے زیادہ وجیح تھا اور اتنا حسین مرد اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خمار آلود نظریں زارا کے چہرے پر ٹکی تھی، لیکن زارا میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس کی پرتپش نظروں کا مقابلہ کر پاتی، لہٰذا اس نے آہستگی سے نظریں جھکا کر اپنا کپ کپاتا ہوا وجود سمیٹ لیا۔ اسے یقین نہیں آیا اور اس نے گردن موڑ کر ایک بار پھر دیکھنا چاہا۔ مقابل واقعی اتنا حسین تھا۔ وہ شاندار پرسنالٹی رکھنے والا شخص زارا رشید جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں بجلی کی طرح کود آئی اور اسی پر اس کی سوچوں پر ایک بار پھر مایوسی مسلط ہو چکی تھی۔ سکندر کے چہرے پر اس وقت حد سے زیادہ سنجیدہ تاثرات تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ زارا کو تسلیم کر پایا ہے یا نہیں، لیکن یہی کافی تھا کہ اس نے زارا کو بیوی کے طور پر اپنا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور اسے اپنے بھائی نے سہارا دیتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی، اتنی شدت سے کہ اس نے بھائی کو گلے لگایا تھا کہ وہاب بھی روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھے کھڑا تھا۔ انہیں اپنی بہن جان سے زیادہ عزیز تھی، چاہے رشتوں کی ترتیب نے اور زندگی میں آنے والی ہلچل نے انہیں کچھ دیر کے لیے اس سے غافل ضرور کر دیا، لیکن بہن بھائیوں کی محبت کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس محبت کا نعمل بدل نہیں ہوتا، اور کافی دیر گزرنے کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا گیا اور اسے دعاؤں کے سنگ سکندر علی کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ نکاح رخصتی جس طرح ہوئی تھی، کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ آگے چل کر اس رشتے کا انجام کیا ہوگا، اس کا آغاز کیسے ہوگا، لیکن سب کی دلی دعا تھی کہ وہ بے ضرر سی لڑکی زندگی کی ہر خوشی کو پالے، جو خوشی اس وقت ادھوری تھی، اور اس وقت بھی اسے چند ایک رسموں کے بعد سکندر علی کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے ایک بار بھی سکندر کو نہ دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس حویلی میں لانے کے بعد وہ خود کہاں چلا گیا۔ شاید وہ بےتاب تھی اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کی زندگی کا فیصلہ کس طریقے سے کرے گا، جبکہ زبیدہ بیگم نے خود اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے چند ایک رسموں کو نبھایا تھا۔ انہوں نے ارد گرد سے ساری لڑکیوں کو بلا کر منہ دکھائی کی رسم بھی کی تھی، اور پھر اسے کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد ولیمہ بھی کریں گی تاکہ ان کے اکلوتے بیٹے کی ساری خوشیاں اور خواہش پوری ہو جائے، اور وہ بس سر جھکائے ہلکی سی مسکراہٹ سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی خالہ کا بڑا احسان تھا کہ اس وقت اسے سہارا دیا جب
اس کے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ اس وقت گزرے دن کی ہلچل نے اس کے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ رکھا۔ بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی اور ابھی تک سکندر کا کوئی علم نہ تھا۔ اس نے کمر سیدھی کرنے کے لیے ٹیک لگا لی اور آنکھوں کو موند لیا، اور اگلے پل اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اچھا خاصا تھک چکی تھی۔ دوستوں کی محفل کو الوداع کرنے کے بعد وہ کمرے کی جانب بڑھا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آج جو رشتہ بن چکا تھا اسے اس رشتے کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا۔ اس کی ماں نے اپنی قسم دیتے ہوئے اسے قائل تو کر لیا تھا، لیکن وہ ایک جگہ پر ٹک کر رہنے والا انسان نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج تک اس نے ہر لڑکی کو استعمال کیا تھا۔ کسی بھی لڑکی کو اتنا حق نہیں دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت کرے، اور نہ ہی کسی گہرے رشتے میں منسلک ہو پایا تھا۔ آج تک اس نے ماں باپ کے درمیان جتنی ناراضگیاں اور نفرتوں کو دیکھا تھا، اس کے ذہن میں بھی میاں بیوی کے رشتے کو لے کر ایک خلا اور کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی اس رشتے کو تسلیم کرتے ہوئے ایک بندھن میں نہیں پابند ہونا چاہتا تھا۔ وہ کسی کو اتنا حق نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا حقدار بن جائے، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اب اس کی زندگی کی حقدار بن چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی بارات کیوں واپس چلی گئی۔ بس افراتفری میں اس کی ماں نے اسے بس اتنا بتایا کہ زارا کی عزت بچانے کے لیے اس کی خالہ یہی چاہتی ہے کہ وہ زارا سے نکاح کر لے، اور اسے اندازہ نہ تھا کہ اسے ماں کے سامنے زندگی میں پہلی بار ہار ماننا پڑے گی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے ضد کر کے صرف اس سے یہی مانگا کہ وہ اس رشتے کے لیے حامی بھر لے، سو اسے حامی بھرنا پڑی۔ اس وقت وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شاید دن بھر کی خجل خواری کی وجہ سے وہ اتنی بیزار ہو چکی تھی کہ اس وقت اس کے ذہن اور جسم کو صرف سکون چاہیے تھا، جبکہ وہ سر سے پیر تک اس کا اچھا خاصا مشاہدہ کر رہا تھا، اور خود پر کسی کی گہری نظریں محسوس کرتے ہوئے وہ کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول کر سکندر کو دیکھنے لگی، اور پھر اگلے ہی پل اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہوا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی حالت درست کرنے لگی، جبکہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سکندر کی نظروں میں چمک بھر آئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت نقوش کی لڑکی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے سکندر نے اسے دیکھا تھا، اور آج 10 سال کے بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہ تھا کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آج اس کی بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس وقت بھی وہ مکمل طور پر جھک کر اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ پاگل پن ہو، لیکن یہ اس کی کمزوری تھا۔ جب تک کہ وہ مکمل طور پر اس کی چھان بین نہیں کر لیتا، اور وہ کسی بھی طرح کی بات کا آغاز نہیں کر سکتا تھا، اور زارا اس کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی رشتہ بن جائے گا، اور نہ ہی مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں اس رشتے کو نبھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن دیکھنے میں تو اچھی خاصی لگ رہی ہو۔ اس نے بس فرضی سا کمنٹ پاس کیا، جبکہ زارا کو اس کے الفاظ اس کی پرسنالٹی کے مطابق جچے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ زارا سے زیادہ خوبصورت تھا، اور اس بات کا اعتراف اسے نظر بھر کر دیکھنے کے بعد اسے کرنا پڑا۔ اس کی بھیگی ہوئی پلکوں میں ایک انجانا سا خدشہ اتر آیا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر سکندر علی کے چہرے کو دیکھا۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، وسیم میرے ماں باپ کی پسند تھا، اور تبھی اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں یہ ماجرا سننے کے حق میں نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی کہانیوں میں دلچسپی ہے۔ اس وقت تم میرے کمرے میں موجود ہو اور میری ملکیت ہو، اور تمہارے ساتھ یہ رات گزارنا میرا حق ہے۔ وہ کس طرح بات کر رہا تھا، زارا کو جی بھر کر حیرانی ہوئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی زارا رشید تھی، بے حد سلجھی ہوئی اور کم گو لڑکی، لیکن مقابل کی نظروں کا اثر اس کے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے آر پار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی گہری نظروں سے مکمل سرخ ہوتی جا رہی تھی، اور اسے اس کہانی میں دلچسپی نہ تھی، یعنی اسے زارا میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ زارا کو پل بھر میں اندازہ ہو گیا تھا، میں جانتی ہوں کہ شاید میں بھی آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے والدین پر کسی قسم کا برڈن نہ آئے۔ اور سکندر اسے دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح ہنسا۔ اس کی اونچی ہنسی نے پورے کمرے کی فضا کو ایک عجیب سا رنگ دے دیا۔ وہ کتنی ہی دیر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بلا شبہ مقابل ہنستے ہوئے بے حد خوبصورت لگتا تھا، جبکہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔
ویسے میں نے سنا تھا کہ مشرقی دلہا دلہن سہاگ رات ایک دوسرے کو اچھا خاصا بھاشن دیتے ہیں، اور آج مجھے اندازہ بھی ہو رہا ہے، وہی روایتی باتیں، وہی روایتی انداز، لیکن میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو نا کہ یہ بھاری بھرکم حسن میری کمزوری بن رہا ہے، لہٰذا اب مجھے اور صبر نہیں آئے گا۔ اور اس نے زارا کو کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ زارا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرتے چلے گئے اور اسے یہ شخص حد سے زیادہ عجیب لگا تھا، جو نہ ہی اس کی کسی بات میں دلچسپی لے رہا ہو اور نہ ہی اس کی شکل و صورت میں، بلکہ اسے پانے کی خواہش کر رہا ہے۔ اس نے نرمی سے اپنی پلکوں کو جھکا دیا، جبکہ مقابل نے بڑے ماہرانہ انداز میں آہستہ آہستہ اسے جیولری سے آزاد کیا، اور پھر اس کے بالوں کی پن نکال دی اور اس کے بال بکھر کر اس کے شانوں پر آبشار کی مان گر گئے تھے، جبکہ اس نے اٹھا کر نرمی سے انہیں محسوس کیا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، ویسے مجھے لڑکیوں کے بال بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے دل میں اتارا تھا، جبکہ زارا اسے دیکھتی رہی۔ آج کے بعد آپ کو صرف لڑکی کے بال پسند ہوں، یعنی میرے؟ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ہلکا سا بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، اور سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھی لگتی ہیں مجھے وہ لڑکیاں جو ہر حال میں صرف مسکرانے اور مسکراہٹ سجانے کا ہنر جانتی ہوں۔ نرمی سے اس پر جھکتے ہوئے وہ اسے سمیٹتا چلا گیا، اور وہ اس کی سرگوشیوں میں بکھرتی چلی گئی، جبکہ نہ ہی مستقبل کے بارے میں اس نے غور و فکر کرنے کا موقع دیا تھا، اور نہ ہی زارا نے اسے اپنے متعلق کچھ بتایا تھا۔ اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ وہ شخص اسے یوں پانے کے لیے بےتاب تھا، جیسے ایک عرصے سے اس کی پیاس کو دل میں لیے گھوم رہا ہو۔ اس نے ہلکی پھلکی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقابل نے اسے جکڑتے ہوئے یوں خود میں سمونے کی کوشش کی۔ اس نے اس کی ہر مزاحمت کو ترک کر دیا اور اس نے بھاگنا چاہا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت مانگے گی، لیکن شاید مقابل کے پاس ایک پل کا بھی وقت نہ تھا۔ اس رات اسے اپنا بنا لینے کے بعد وہ اس کے پہلو میں ہی گہری نیند سو گیا، جبکہ وہ دیر تک اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ شخص حقیقت میں بے حد حسین تھا۔ بڑی بڑی سی آنکھیں، خمدار پلکیں اور ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اور انابی لب اور گہری مونچھیں، بڑی ہوئی شیو اسے مزید روبدار بنا رہی تھی۔ اس کا شرٹ لیس وجود اسے بے حد حسین لگ رہا تھا، اور تبھی اسے دیکھنے کے بعد اس نے کروٹ بدل لی، اور مردوں کے یوں پل بھر کے جوش کو وہ سمجھ سکتی تھی۔ عورت اکثر اوقات اس وقت دھوکہ کھا جاتی ہے جب مرد اسے اپنے جوش اور جوانی سے اپنے قریب کر کے چند ہلکی پھلکی پیار بھری باتیں کر کے خود میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت وہ آسمان کی وسعتوں میں سیر کر رہی ہوتی ہے، اور اس وقت اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ زمین پر پٹک جانا اسے کتنا مہنگا پڑے گا، جبکہ وہ لڑکیوں میں سے نہ تھی۔ وہ حقیقت کو قریب سے دیکھنے والی لڑکی تھی، اور وہ ابھی اس وقت سکندر علی کے لیے کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بس اپنے مزاج سے اس شخص کو خود میں سمیٹنا تھا، اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ہلکی سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سکندر کس کردار کا مالک تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آج سے پہلے وہ کسی حسینہ سے متعارف نہیں ہوا ہوگا۔ بعض اوقات میاں بیوی اس وقت شدید غلطی پر ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گزرا ہوا ماضی ہمارے لیے بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، کبھی بھی ہمارے رشتوں کو سنوار نہیں سکتا، اور میاں بیوی کا رشتہ حال میں قائم ہو کر حال سے مستقبل کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا حال کو بہتر بنا کر اگر ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں تو شاید دونوں کے درمیان زندگی ہم آہنگی اور دلی وابستگی زیادہ ہو۔ اور اس رات اس نے کوشش کی تھی کہ وہ کبھی بھی سکندر علی کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرے گی، بس کوشش کرے گی تو اس کے حال کو اپنے جیسا بنا کر مستقبل کو سنوارنے کی، تاکہ وہ شخص قدم سے قدم ملا کر اس کی زندگی کو آسان بنا دے۔ اور یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ سکندر علی کمرے میں موجود نہ تھا، اور وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ہلکا سا تیار ہو کر باہر چلی گئی۔ نیچے آ کر ہی زبیدہ بیگم سے اسے علم ہوا کہ وہ صبح سویرے ہی ہلکی سی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے قریب بلاتے ہوئے سمجھایا تھا کہ وہ اس رشتے کو ابھی تک دلی طور پر تسلیم نہیں کرے گا، لہٰذا اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ نئے رشتے کی شروعات میں عمومی طور پر گھر کے افراد دباؤ ڈال کر کسی بھی بات کو منوانے کی ضد کرتے ہیں،
اور پھر دلہا دلہن کو موقع دیے بغیر کہ وہ ایک دوسرے کو وقت دے کر سمجھے اپنی سوچ کو ان دونوں پر مسلط کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے ذہنوں میں دباؤ بھری ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ ان کے درمیان ہچکچاہٹ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی ایک دوسرے سے ہچکچاتے رہتے ہیں۔ نسیمہ بیگم اور رشید صاحب ناشتہ لے کر آئے تھے، اور رسم کے مطابق انہیں آنا تو تھا ہی، لیکن سکندر علی چونکہ گھر پر نہ تھا، اسی لیے وہ رسم کے مطابق اسے واپس لے کر نہ گئے تھے۔ اور ویسے بھی جن حالاتوں میں شادی ہوئی تھی اس وقت کسی بھی رسم کو پورا کرنا اتنا ضروری نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی کو مطمئن دیکھنے کے بعد وہ کافی اطمینان زدہ ہو گئے۔ بھائی چاہے جتنی بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی شادی شدہ زندگیوں میں مصروف ہونے کے بعد وہ بہنوں سے کافی حد تک بے فکر ہو جاتے ہیں، اور پھر سارا بوجھ باپ کے ناتواں کندھوں پر اتر آتا ہے، اور ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بھائی موجود تھے اور اس سے کافی محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو حیثیت اس کے باپ کو حاصل تھی وہ کسی کو بھی حاصل نہ تھی، اور نہ ہی وہ مقام کسی اور کو وہ دے سکتی تھی۔ شام تک وہ سکندر کا انتظار کرتی رہی، لیکن سکندر رات گئے واپس آیا۔ شاید کوئی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ آج کل وہ اپنا سارا بزنس پاکستان میں سیٹل کرنے کی کوشش میں تھا، حالانکہ اس نے اپنے بزنس کی بنیاد لندن میں رکھی تھی اور وہاں سے واپس آنا اس کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن زبیدہ بیگم کی یہی خواہش تھی کہ وہ پاکستان واپس آ جائے، اور وہ بھی انہی کوششوں میں تھا، لیکن اس کے لیے اسے ایک بار لندن لازمی جانا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا جب وہ بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ سے کوٹ لے لیا۔ آپ نے آنے میں کافی دیر کر دی۔ اس وقت وہ بلو کلر کے کامدار لباس میں موجود تھی، اپنے بھاری نشیب و فراز کے ساتھ دلکش لگ رہی تھی، اور سکندر نے کوفت سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظروں کا رخ بدل لیا۔ کافی تھک گیا ہوں اور تھوڑی سپیس چاہتا ہوں، مجھے ریسٹ کرنے کے لیے وقت دو، اس نے کہا تھا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ نے پورا دن کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، میں آپ کے لیے پانی لاؤں اور کھانا لگا دوں، فریش ہونے کے بعد کھانا کھا لیں۔ اور پھر جب کہ سکندر نے بھڑکتے ہوئے اسے دیکھا، اس کے چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے نا کہ میں سپیس چاہتا ہوں، اور ریسٹ کرنے کے بعد میں خود ہی نیچے آ جاؤں گا۔ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ دوبارہ اس سے بات کرے۔ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی، اور اس کے دل میں عجیب سا دکھ پھیل گیا تھا۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ خود ہی نیچے آیا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا، اور اس وقت وہ اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی جب بیڈ پر سکندر نے ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب کام سے تھک کر گھر واپس آتا ہوں تو مجھے اسپیس چاہیے ہوتی ہے۔ میں ایسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا جو ہر وقت میرے سر پر منڈلاتی رہے۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ بیویاں سر پر منڈلاتی نہیں، اپنی ذمہ داری اور فرض پورا کرتی ہیں۔ میں اب آپ کے ساتھ منسلک ہوں سکندر، اس نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ سکندر نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ مجھے ابھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کافی وقت چاہیے، اسپیس چاہیے، اور میں آہستہ آہستہ سب کچھ اپنا لوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ ایک بار پھر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور وہ آتی چلی گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے اسے بتا دیا تھا کہ 3-4 دنوں کے اندر اندر اس کی لندن واپسی ہے، اور اس کے بعد نہ جانے وہ کب پاکستان لوٹے گا، لیکن اگر پاکستان آئے گا تو پھر مستقل طور پر یہی رہے گا۔ جبکہ اس کا دل ڈوب گیا، اگر سکندر بھی یہاں سے چلا جاتا تو وہ کیا کرتی؟ حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ سکندر کے ساتھ بزنس جوائن کرے گی، لیکن سکندر اسے طنزیہ دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ بزنس تمہارے سر سے گزرنے والی چیز ہے، یہ تمہاری عقل میں نہیں آئے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری عقل بھی تمہاری جسامت کی طرح ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنز کر گیا، اور وہ زرد چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ جسامت کے لحاظ سے اس کا شمار موٹے لوگوں میں نہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے جتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا وہ کر لیتی، جبکہ دوسری جانب اگلے چند دنوں کے اندر اندر ہی زبیدہ بیگم نے نہ جانے کتنی مرتبہ ان سے باتوں باتوں میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی ماہ حمل ٹھہر جائے، اور وہ اس گھر میں ایک چمچماتی ہوئی خوشخبری سنا دے تاکہ سکندر کے قدم جم جائیں۔ اور انہیں سب سے زیادہ اپنے بیٹے کی پابندی کی فکر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بچہ ان کے بیٹے کے پیروں کی زنجیر بن جائے، اور پھر نہ وہ خود آزاد ہو کر گھوم سکے اور نہ ہی خود کو اس رشتے سے آزاد کر پائے۔
شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کو خود پر مسلط کرے، بلکہ چاہتی تھی کہ وہ حالات کے مطابق ہر طرح کا کمپرومائز کرے۔ تاہم نکاح ہونے کے بعد زبیدہ اور نسیمہ بیگم کے درمیان تعلقات کچھ بہتر ہو چکے تھے۔ اگلے چند دنوں کے اندر بھی وہ اس سے کافی لا تعلق سا رہا۔ زبیدہ بیگم اسے ہی سمجھاتی تھی کہ وہ رشتے پر توجہ دے اور ہر وقت اس کے قریب رہنے کی کوشش کرے، جبکہ وہ حد سے زیادہ اگر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تو وہ کافی اکتاہٹ محسوس کرتا۔ شاید وہ آزاد رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی لڑکیوں سے بات چیت کرتا ہے اور کبھی کبھار وہ اس کے سامنے ہی فون سن لیتا، لیکن وہ خاموشی سے کمرے سے چلی جایا کرتی، اور اب تو وہ مکمل طور پر یہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کسی کا کتنا عمل دخل ہوگا اور اب کب تک اسے انتظار کی سولی پر لٹکنا ہوگا، جبکہ دوسری جانب زبیدہ بیگم تو مکمل خوشخبری کے انتظار میں تھی کہ کب وہ خوشخبری سنا دے اور ان کی خوشیاں مکمل ہو جائیں۔ نہ جانے انہیں اتنی بے تابی سے انتظار کیوں تھا، جبکہ ان کی بات سن کر وہ بس سر جھکا دیتے۔ یہ سب کچھ اس کے بس میں نہ تھا، یہ سب کچھ خدا کے بس میں تھا، لیکن وہ دل سے چاہتی تھی کہ زبیدہ بیگم کی یہ خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ اگر اسی صورتحال میں اس کا شوہر اس کی جانب رجحان کر دے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید ابھی قسمت میں اور بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ اس روز وہ شام کو کھانا بنا کر اپنے کمرے میں آئی تو کافی تھک چکی تھی۔ گھر میں کھانا وہی بنایا کرتی تھی کیونکہ زبیدہ بیگم کو اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اچھا لگتا تھا، اور ویسے بھی گھر میں صرف وہ دو خواتین تھیں اور کھانا بنانا اتنا مشکل کام نہ تھا۔ اس نے بوریت کو دور کرنے کے لیے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں زبیدہ بیگم اس سے کہا کرتی تھی کہ وہ گھر کی اندرونی صفائی خود دیکھے تاکہ اس دوران اس کا وزن بھی کم ہو، جبکہ وہ مکمل ایکسرسائز کرتے ہوئے خود پر توجہ دے رہی تھی، ڈائٹ کا بھی خیال کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کے مطابق ایک پرفیکٹ لڑکی بن جائے جو اس کے ساتھ چلے تو دنیا دنگ ہو کر دیکھتی رہ جائے۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے، اور لندن جانے کے بعد تو سکندر پہلے سے زیادہ اکتاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، یا پھر وہ اپنے ذہن میں مکمل بدگمانی کو جگہ دے رہی تھی، اور ان دونوں کے درمیان تعلق صرف ایک ہفتے تک رہا، لیکن اس کے باوجود اس نے سکندر کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سکندر اس کی جانب رجوع کرے اور وہ دونوں ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیل کپل بن کر رہیں، لیکن شاید سکندر آزاد ہواؤں میں اڑنے والا پنچھی تھا۔ اسے قید اور پابندی سے شدید نفرت تھی، اور جب بھی وہ کال کیا کرتی تو وہ بس رسمی سی گفتگو کرنے کے بعد کال کاٹ دیتا، اور وہ بےتابی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہ جاتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کی شوخ اور چنچل اداؤں پر دل کھول کر ہنسے، اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی تعریف کرے، اس پر اپنا حق ظاہر کرے اور اس سے اپنی خواہش ظاہر کرے، اور پھر وہ اس شخص کے ساتھ دن بدن مزید نکھرتی چلی جائے، اور اس نکھار کا اثر اس شخص کی زندگی پر بھی ہو، لیکن شاید یہ زندگی تھی، کوئی ڈرامائی کہانی، ناول یا فلسفہ نہ تھا جس میں صرف چند ملاقاتوں کے اندر اندر دوسروں سے متاثر ہو لیا جاتا ہے، جہاں خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے اور مرد بری طرح دیوانہ ہو جاتا ہے۔ حقیقی زندگی میں دو قریب رہنے والے افراد اکثر ہی ایک دوسرے سے کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے دونوں ہی اپنے اپنے ذہن کے گرد دائرہ بنا لیتے ہیں، اور شاید وہ بھی اب اس ادارے کے اندر اندر پھنسنے لگی تھی۔ اس شام اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے تو وہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ زبیدہ بیگم تو اس خبر کو سننے کے لیے کتنی بےتاب تھی۔ 2 دنوں کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کرواتے ہیں، لیکن اس نے سر جھکاتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ فی الحال کوئی خوشخبری نہیں، انہیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا، اور زبیدہ بیگم کے چہرے کی مرجھائی ہوئی رنگت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس بار تو مجھے کافی امید تھی کہ تم کوئی خوشخبری ضرور سناؤ گی اور میرے بیٹے کا رجحان بھی گھر کی طرف ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آ جائیں گی، لیکن شاید میری خوشیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہیں، شاید تمہارا موٹاپا اس کے لیے مزید دشواریاں پیدا کر دے۔ تم فری ہو جاؤ، اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر تفصیلی معائنہ کرواتے ہیں۔ یہاں بھی اس کے مطابق عمل دخل تھا۔ یہ سب کچھ سن کر وہ اس قدر مایوس ہو چکی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دیر تک روتی رہی، جب تک اس کے موبائل پر کال موصول نہ ہوئی۔ کال انجان نمبر سے موصول ہو رہی تھی، اور اس وقت عمومی طور پر سکندر بھی کال کیا کرتا تھا، سو اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے زارا؟ مقابل بےتابی سے پکارا تھا۔
اس کی بھیگی آواز سن کر اسے پل بھر میں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے، جبکہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ آواز وسیم کی تھی اور وہ اس آواز کو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا اور اگلے ہی پل اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے کال کاٹتے ہوئے موبائل دور پھینک دیا۔ نفرت کی ایک لہر اس کے جسم میں گردش کر گئی۔ یہ اسے اس وقت کال کیوں کر رہا تھا؟ اور اگلے ہی لمحے دوبارہ اس کی کال موصول ہوئی۔ اس نے کال اٹینڈ نہ کی تھی اور تبھی اس کا میسج اسکرین پر جگمگانے لگا۔ صرف ایک بار میری بات تو سن لو، صرف ایک بار۔ اس کے بعد اگر تم کہو گی تو میں کبھی اس نمبر پر کال نہیں کروں گا۔ قسم کھاتا ہوں، لیکن صرف ایک بار پلیز میری بات سن لو۔ وہ التجا کر رہا تھا جب اس نے جوابی میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی وسیم۔ یہ اس کی زندگی میں ایک نئی مصیبت کا آغاز ہوا تھا۔ وسیم کی واپسی اور اگلے ہی پل وسیم کے تھڑ تھڑانے والے میسج نے اسے بری طرح بوکھلا دیا تھا۔ ہر میسج میں وہ اسے معافی مانگتے ہوئے اسے اسی بات کا احساس دلا رہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ جلد بازی میں ہوا۔ وہ لڑکوں کی باتوں میں آ گیا تھا اور اسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا، تم اس کی پسند کبھی نہیں ہو سکتی، اور صرف ایک بار میری طرف پلٹ کر تو دیکھو۔ جبکہ اس نے موبائل آف کرتے ہوئے الماری میں رکھ دیا۔ وہ اب کسی بھی مصیبت کو سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ ایک طرف سکندر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہ تھا، جبکہ دوسری طرف وسیم کی اس کی زندگی میں واپسی اسے عجیب کیفیت میں دوچار کر رہی تھی۔ عمومی طور پر جب عورت نے کشیدگی کا شکار ہوتی ہے، تناؤ محسوس کرتی ہے اور جب اسے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، تب وہ کسی نہ کسی ہمدرد شانے کی تلاش میں ہوتی ہے، جو شخص اسے ہمدردی کے چند بول بول کر اپنا بنانے کی کوشش کرے، جو اس کی بات سنے اور اسے احساس دلائے کہ وہ اہم ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمدردی کے چند بولوں کے جھانسے میں آ کر اپنی زندگی کو ایک بار پھر بربادی کی طرف گامزن کرے۔ وسیم سے اگر وہ کبھی بات چیت کر لیا کرتی تھی تو صرف اسی لیے کہ وہ اس کا منگیتر تھا، لیکن اب اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا۔ جبکہ دوسری جانب سکندر بھی عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ وہ اس کے سامنے کچھ بھی عیاں نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود زارا کی اس کی زندگی میں آمد نے اسے اچھا خاصا جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بے ضرر سی لڑکی اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کے سارے قواعد و ضوابط بدل دے گی۔ وہ بزنس کو پاکستان میں سیٹل کرنے سے زیادہ صرف جان چھڑواتے ہوئے یہاں آ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ اس کے پاس رہے۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کی قید میں آ جائے گا، اور اس کی قید بھی اتنی دل نشیں تھی کہ وہ ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی، اور ظاہری طور پر وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتا، لیکن اندرونی طور پر اس کا خیال بھی زارا کی جانب بھٹکتا رہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا رجحان زارا کی طرف بڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ خود اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس نے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات محدود کرنے شروع کر دیے۔ اسے کسی بھی لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اتنا سکون محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا کہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ اللہ نے نکاح میں طاقت رکھی ہے کہ وہ دو دلوں کو کھینچنے کا کام کرتی ہے، اور بعض اوقات عورتیں جلد بازی میں آ کر ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں جو ان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ خدا نے صبر کی تلقین کی ہے، اور ایک محدود عرصے تک صبر کرنے کے بعد خدا ضرور پھل سے نوازتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم مایوسی میں پہل کر جاتے ہیں، اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر وسیم کی باتوں میں چلی آئی۔ وہ چاہے وسیم سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے میسیجز کو پڑھ لیا کرتی۔ اسے اچھا لگنے لگا تھا اس کا احساس پہلے کی طرح، اور وہ محبت بھری باتیں کرتا تھا۔ وہ اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے، حالانکہ یہ صرف ایک جھانسا اور فریب تھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ صرف اسے اپنی باتوں میں لا کر بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سن لیا کرتی، اور دل ہی دل میں وہ طلب کیا کرتی تھی کہ کسی روز اسے سکندر کا ایسا ہی میسج موصول ہو جس میں وہ اپنی بے تابیوں کو تذکرہ کرے، جس میں وہ اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے اہم ہے، اور یہ بات اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ جب 6 مہینوں کے اندر اندر اسے سکندر کی واپسی کی خبر ملی، اس نے سوچا تھا کہ وہ شخص سال گزرنے کے بعد ہی آ پائے گا، اور وہ اکثر ہی کہا کرتا تھا کہ اسے پاکستان سیٹل ہونے میں 2 سال کا عرصہ لگے گا، لیکن 6 ماہ کے اندر اندر اس کی پاکستان واپسی بالکل حیرت انگیز بات تھی۔ پریگنینسی کی نیوز نہ ملنے کے بعد زبیدہ بیگم کا رویہ کچھ خراب سا ہو گیا،
لیکن اس کے باوجود وہ اپنی محبت اور اخلاق سے اس کے دل میں جگہ بنائے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں آج کل کی روایتی سوچ کے مطابق یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت کے بس میں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا کرے، حالانکہ یہ بالکل ایک فطری عمل ہے اور خدا جسے چاہے نواز دیتا ہے، اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس روز وہ حد سے زیادہ خوش تھی اور زندگی میں پہلی بار وہ خود جا کر اپنے لیے بے پناہ شاپنگ کر آئی تھی۔ ان 6 مہینوں کے اندر اس نے خود پر اچھی خاصی توجہ دی۔ اس نے خود کو بے حد سٹائلش کرنے کی کوشش کی اور جس روز وہ زبیدہ بیگم کے ساتھ اسے سکندر کو ریسیو کرنے جا رہی تھی، اس روز بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چپکی ہوئی تھی۔ چند دن پہلے ہی اس نے وسیم کے نمبر کو بلاک کرتے ہوئے اپنی سم چینج کر لی تھی اور اس کے بارے میں اس نے سکندر کو بھی بتایا کہ اسے اننون نمبر ڈسٹرب کرتے ہیں، لہٰذا وہ اپنا نمبر چینج کرنا چاہتی ہے، سو اس نے بھی اتنی توجہ نہ دی۔ سکندر اگر محبت بھری باتیں نہیں کرتا تھا تو اس کا رویہ پہلے سے بہتر تھا۔ بزنس کے حوالے سے بھی وہ ہلکی پھلکی بات چیت اس کے ساتھ شیئر کر لیا کرتا۔ اس روز سکندر کو کتنی ہی دیر وہ بےتابی سے دیکھتی رہی اور اس نے نوٹ کیا تھا کہ سکندر بھی دلکش نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو پیاسی نظروں سے دیکھتے رہے، لیکن لبوں پر لگا ہوا قفل کسی نے بھی نہ توڑا۔ گھر آنے کے بعد ایک بار پھر سکندر نے اسے بےتابی سے اپنی پناہوں میں لیا اور اس پر محبت لٹاتا چلا گیا۔ اس روز وہ سرگوشی میں اسے اقرار کرتا چلا گیا کہ اس نے اسے وہاں یاد کیا، اس کی کمی محسوس کی اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ خیال بھی کسی بڑے خزانے سے کم نہ تھا اور وہ تو حقیقت میں نکھر کر رہ گئی، یعنی آہستہ آہستہ وہ کامیاب ہو رہی تھی۔ سکندر کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس نے سکندر کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے پاکستان میں رہتے ہوئے صرف 2 ماہ کے اندر سب کچھ سیٹل کر لیا اور اس روز اس نے سکندر کو آفر کی تھی کہ وہ بزنس میں اس کا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ گھر میں پڑے پڑے وہ بور ہو جاتی اور ابھی تک کوئی خوشخبری بھی نہ تھی۔ زبیدہ بیگم کے کہنے پر اس نے ڈاکٹر کو اپنا تفصیلی معائنہ کروایا تھا، جس میں ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی جانب سے کوئی خرابی نہیں، بس جس دن اللہ چاہے گا اسے اولاد سے نواز دے گا، اور سکندر بھی اس بات پر اچھا خاصا خفا تھا۔ چند دنوں کے اندر ہی اس نے سکندر کے ساتھ بزنس میں قدم رکھا اور پھر جیسے اس نے اسی کام کو اپنا مرکز بنا لیا۔ وہ دن رات محنت کر رہی تھی اور سکندر مسلسل طور پر اس سے متاثر تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عام سے حلیے والی لڑکی اتنی ٹیلنٹڈ ہو سکتی ہے، اور اس نے حقیقت میں سکندر کو بڑی بڑی کمپنیوں سے متعارف کروا دیا۔ اس کی دی گئی پریزنٹیشنز اتنی دل فریب ہوتی تھی کہ کوئی بھی کمپنی اس کے ساتھ پروجیکٹ سائن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بزنس کی دنیا میں اس نے اتنا تجربہ کہاں سے حاصل کیا ہے، لیکن اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ کافی ذہین لڑکی ہے۔ جس روز رحمان درانی کے ساتھ اس نے پروجیکٹ سائن کیا، اس روز وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر گیا۔ وہ کافی دیر متاثر کن نظروں سے اس کے دلکش چہرے پر مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی۔ تم تو واقعی کمال ہو، میں نے تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا اور سکندر علی کو اقرار کرنا پڑا کہ سامنے موجود لڑکی اس کے لیے لازمی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے بھی آپ کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، میں آپ سے کمتر ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بے حد حسین ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ پر حق رکھتی ہوں۔ میں صرف آپ ہی کی ہوں اور صرف آپ ہی کو چاہتی ہوں۔ کیا یہ وفا شعاری کم نہیں؟ کیا حسین ہونا ہی سب کچھ ہے؟ اور سکندر علی مسکرا دیا۔ یہ تمہاری بتائی ہوئی خود ساختہ سوچیں ہیں۔ میری نظر میں تم بہت حسین ہو۔ عورت میں سب سے حسین چیز وفا ہوا کرتی ہے، ذہانت ہوا کرتی ہے، اور ایک ذہین اور با اخلاق عورت ایک حسین عورت ہونے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک عورت کا دل ایک مرد کے دل میں اتر جانے کا ہنر جانتی ہو، اور تمہیں وہ ہنر بخوبی آتا ہے۔ ورنہ تم نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں نہ جانے کتنے حسین آئے ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، کتنے دلکش آنکھوں والی ساحرہ ہیں جنہیں آنکھوں کے سحر میں مبتلا کرنا آتا ہے، اور پھر اس شہر سے نکالنے کے لیے وہ اپنی بد اخلاقی کا استعمال کرتی ہیں۔ میں نہ جانے زندگی میں کتنی لڑکیوں سے متعارف ہوں۔ میری زندگی میں لڑکیاں رنگوں کی طرح آئی ہیں، لیکن تم وہ لڑکی ہو جس پر میرا اختتام ہو چکا ہے۔ ابتدا ضروری نہیں ہوتی، ضروری ہوتا ہے اختتام، اور میں نے تم پر اختتام کیا ہے۔ زارا سکندر اور زارا بس حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مقابل اتنا دلکش اظہار کرے گا۔ ابھی چند دن پہلے ہی وسیم اس کے آفس میں جاب کی غرض سے آیا اور
اسے انٹرویو دینے کے لیے جیسے ہی اندر داخل ہوا، چیئر پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے اسے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، جب وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور بااعتماد طریقے سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ لوگ تمہیں باتیں کرتے ہیں، تمہارے لیے یہ ریجیکشن ضروری ہے۔ اس کے بعد تم ایک بار پھر میری راہوں پر آ نکلے، لیکن مجھے تم کہیں بھی قابل برداشت نہیں، کیونکہ عورت اس مرد کو بھول جاتی ہے جو اسے بے وفائی کرتا ہے، لیکن عورت اس مرد کو نہیں بھول سکتی جو اس کی تذلیل کرتا ہے۔ تم نے میری تذلیل کی ہے۔ اس روز وسیم حیرت زدہ رہ گیا جب اسے علم ہوا تھا کہ وہ سکندر علی کی بیوی ہے اور شہر کے جانے مانے بزنس مین کی، جس کا نام بزنس کی دنیا میں ایک چکمکاتا ہوا ستارہ ہے، اور آج وہ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی ایک بااعتماد لڑکی جو اپنے شوہر کے ساتھ کسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی وسیم کے متعلق بتایا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے مکمل نظر انداز کر دیا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے جو عورت کے ماضی میں دلچسپی رکھتا ہو۔ ہمیشہ وہ مرد قابل غور ہوتا ہے جو عورت کے ماضی میں دلچسپی رکھتا ہو، کیونکہ وہ عورت کو کہیں نہ کہیں مات دے جاتا ہے۔ جو مرد عورت کے حال سے مستقبل کی طرف جائے وہ اسے کبھی بھی مات نہیں دیتا، اور اسے یقین تھا کہ سکندر علی اسے کبھی ہارنے نہیں دے گا۔ 2 سال بعد اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں وہ بےتابی سے ٹہل رہا تھا۔ زہرا کی چیخیں اسے کافی بےتاب کر رہی تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے زبیدہ بیگم کی جانب دیکھا۔ امی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں، آخر یہ لوگ اندر کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت سرخ تھی، اور آخر اس کی زہرا اتنی تکلیف میں تھی اور باقی سب اتنے ریلیکس تھے۔ نسیمہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ زبیدہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، اور ویسے بھی اس تکلیف سے ہر عورت کو گزرنا پڑتا ہے بیٹا، بس کچھ دیر اور۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے ان کی بات کو نظر انداز کیا۔ امی، یہ لاسٹ ٹائم ہے، آج کے بعد زہرا اس تکلیف سے نہیں گزرے گی، بس ہمارے لیے ایک بیوی کافی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے بےتابی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ زہرا کی چیخیں تھم چکی تھی، اور ایک ننھی منی سی رونے کی آواز نے ماحول میں جیسے گدگدی پیدا کر دی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی جب ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود اس کے ہاتھوں پر لٹا دیا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا، اور وہ تو بس ہونک بنا اس روئی کے گولے کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں کی نمی زبیدہ بیگم سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ زبیدہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے بچی کو سنبھال لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد زہرا کو دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، اور اس کے پاس آ کر بیٹھا اور آہستگی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھیں تشکر سے بھیگی ہوئی تھی جب زہرا اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ بہت خوبصورت، اتنی کہ آج اس کے باپ کو احساس ہو رہا ہے کہ خدا نے اسے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خدا نے میرے گھر رحمت بھیجی ہے، یعنی وہ مجھ سے راضی ہے۔ وہ تو کسی اور ہی کیفیت اور سرور میں تھا جب زہرا نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آپ اس قابل ہیں سکندر، آپ جیسا شوہر میں اپنی بیٹی کے لیے بھی مانگوں گی۔ آپ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، اور وہ لوگ جو دوسروں کی زندگیوں میں رنگ بکھیر دیتے ہیں، خدا انہیں کبھی بھی رنگ نہیں رکھتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کا سہارا بن رہی تھی۔ دونوں خواتین تو بچی کو دیکھ کر ہی نہال تھی۔ اور شکریہ زہرا، چاہے تم حادثاتی طور پر میری زندگی میں آئی ہو، لیکن خدا نے تمہیں میرے لیے بنایا تھا۔ اس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا تھا، اور اس روز پاکستان آ کر تمہاری شادی اٹینڈ کرنا صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ خدا کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ یعنی اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ سوچ رکھا تھا، تمہارا میری زندگی میں آنا اور پھر میرا سارے گناہوں سے دور چلے جانا۔ تو میرے لیے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو جس نے میری زندگی میں آنے کے بعد ساری سیاہیوں کو نکل لیا ہے۔ وہ شخص اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا، اور اس سے زیادہ حسین اعتراف کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زہرا نے نم آنکھوں کو مونتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ بعض اوقات جب خدا ہمیں ایک چھوٹے سے جھٹکے سے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے تو ہم اس کی جانب متوجہ ہونے کی بجائے مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر مایوسی کے اندھیرے ہمارے ارد گرد پھیل کر ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ کیا ہو جاتا اگر اس وقت سکندر سے بدگمان ہو کر وہ وسیم کی جانب راغب ہو جاتی، یا اپنی ماں سے کہہ کر سکندر سے ہر رشتہ ختم کر دیتی؟
یا پھر کیا ہو جاتا اگر سکندر اسے خود پر ایک بوجھ کی صورت میں مسلط کی جانے والی لڑکی سمجھ کر کسی اور کی جانب راغب ہو جاتا؟ شاید ان دونوں کی زندگی میں کبھی بھی اتنا سکون نہیں آ سکتا تھا۔ آج وہ دونوں ایک ساتھ تھے اور دونوں محبت کر رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے اعتراف کر رہے تھے، اور خدا نے ان کی زندگیوں کو مکمل کر دیا تھا ایک دوسرے سے جوڑ کر۔ کبھی کبھی کن کا نظارہ اتنا دل فریب ہوتا ہے کہ ہم حیران اور پریشان اس کی کاریگری کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی کسی رشتے کے حوالے سے جلد بازی کا مظاہرہ مت کریں، سب کچھ صبر کے ساتھ کریں، اور یہ مت سوچیں کہ صبر کہاں تک کرنا ہوگا۔ صبر کرنے کے لیے بھی محدود وقت مقرر ہوگا، اور اس محدود وقت پر آپ کو ملا گیا پھل برے دنوں کی ساری کرواہٹ کو زائل کر دے گا انشاءاللہ۔